پیارے دوستوں، ہم نے پچھلے باغ میں یہ دیکھا کہ کیسے رانو چڑیا اور تمام پکشی جنگل کے وہ جنگل چھوڑ کر دوسرے جنگل میں جانے لگتے ہیں، کیونکہ ان کے جنگل میں بہت ہی تیز بارش اور ساتھ ساتھ باڑھ آنے کا سندیش ملا ہوا تھا۔ اسی لیے وہ اپنا جنگل چھوڑ کر دوسرے جنگل میں جا رہے تھے۔ اب اس کہانی کا اگلا باغ دیکھیں۔ تمام پکشی اپنا اپنا بھوجن ڈھونڈ کر اپنا اپنا بھوجن کر لیتے ہیں اور ایسے ہی طوطا بھی بھوجن کر کر آ جاتا ہے۔ چلیے ہم اپنا پھر سے سفر شروع کرتے ہیں۔ ایسے ہی بھوجن کرنے کے بعد تمام پکشی اپنا دوبارہ سے سفر شروع کرتے ہیں اور ان کو اڑتے اڑتے دن سے شام ہو جاتی ہے اور تمام پکشی اڑے جا رہے تھے اور ان کو تو ایک بڑا سا پیڑ نظر آتا ہے، وہ اس پر بیٹھ جاتے ہیں۔ چڑیا میں تو بہت تھک گیا ہوں، میرے تو پروں میں اتنی طاقت نہیں کہ میں اور اڑ سکوں، اور اوپر سے رات بھی ہو چکی ہے۔ ارے کبھی بھائی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ارے چڑیا ہمیں اڑنا چاہیے۔ ایسے ہی وہ باتیں کر رہے تھے تو کالے بادل آسمان پر چھا جاتے ہیں اور تیز بجلی کے ساتھ تیز دھار بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تمام پکشی بہت زیادہ ڈر گئے تھے بارش کو دیکھ کے کہ بارش اتنی جلدی آ بھی گئی۔ چڑیا یہ تو بارش ابھی ہی آ گئی، ابھی تو ہم آدھے راستے پر ہیں، اب ہم کیا کریں چڑیا؟ ارے اب کیا کرنا ہے، اس بارش میں بھی ہمیں بیٹھنا پڑے گا۔ ارے آپ لوگ چنتا نہ کریں، ضرور یہ بارش رک ہی جائے گی۔ ہاں بڑی آئی رانو چڑیا، تم تو جب بھی ہمیں ساتھ لاتی ہو بڑی مصیبت میں ڈال دیتی ہو۔ اب دیکھو اس بارش میں، اور اوپر سے میں بھوکھی بھی کتنی ہوں، ہائے میں مر گئی، میں تو آج مروں گی اسی بارش میں، وہ بھی بھوک کے ساتھ اور اس بارش کے ساتھ۔ ہائے میری پھوٹی قسمت جو میں تمہارے ساتھ آ چلی۔ ایسے ہی پکشی باتیں کر رہے تھے اور رانو کو دور ایک بارش کے پانی میں ایک جگنو پھنسا ہوا نظر آتا ہے اور وہ مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ میری مدد کرو، کوئی پکشی میری مدد کرو۔ ارے وہ دیکھیں، اس پانی میں تو جگنو ہے، ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے، وہ تو ڈوبے جا رہا ہے۔ ہاں تمہیں تو مدد کا زیادہ ہی شوق ہے، جب بھی آتی ہو دوسروں کی مدد کرتی ہو، اپنی جان کو جوخم میں ڈال کر، اور ہماری جان تو نکلی جا رہی ہے۔ ارے بولتے ہیں ہمیں اس کی مدد کرنی ہی پڑے گی، آپ لوگ نہ کریں پر میں اس کی مدد کروں گی۔ ایسے ہی رانو چڑیا نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی مدد کرتی ہے اور رانو چڑیا جگنو کے پاس جاتی ہے۔ چڑیا چھوٹی میری مدد کرو، میری مدد کرو، میں اس پانی میں ڈوبا جا رہا ہوں، چھوٹی چڑیا میری مدد کرو۔ ایسے ہی رانو چڑیا اس کے پاس جا کر بیٹھتی ہے، رانو پانی میں اترتی ہے، پانی کا بہاؤ تیز تھا، رانو اس پانی میں نہ جا سکتی تھی، رانو بہت پریشان ہوتی ہے۔ ارے پانی کا بہاؤ تو بہت زیادہ تیز ہے جگنو بھائی، میں تو آپ کو نہیں پکڑ سکتی۔ ایسے ہی رانو کی مدد کو کوکو اور طوطا بھی آ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کا سہارا دیتے ہوئے وہ جگنو کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور وہ جگنو کو اس گہرے پانی سے باہر نکال لیتے ہیں۔ ہائے کانو میں مر گئی، میں تو پہلے ہی کہتی تھی کہ میں اس چڑیا کے ساتھ نہیں جاتی، تم ہو کہ اس چڑیا کے بغیر ایک قدم نہیں رکھتی۔ اب دیکھو نا ہم ادھر بارش میں مر رہے ہیں، وہ ادھر مددیں کرنے لگی ہے، ہائے کیا کریں۔ گوری چلو تم چنتا نہ کرو، رانو چڑیا نے مدد کر اچھا ہی کیا ہے، کوئی اچھا کام کیا ہے۔ ہاں تم بھی رانو چڑیا کی طرح ہی اچھا کیا ہے کام۔ اب دیکھو نا اوپر سے رات ہوئی پڑی ہے اور تیز بارش، اور میرا پیٹ گڑو گڑو کرے جا رہا ہے بھوک کے مارے، ہائے میں مر گئی، چلو اب چڑیا کے پاس چلیں۔ پھر گوری کوی اور کالو کوا بھی رانو کے پاس آ جاتے ہیں۔ ارے تم پکشی اس جنگل کی تو نہیں لگ رہی ہو، کون ہو؟ میں نے آپ کو پہلی دفعہ اس جنگل میں دیکھا ہے، آپ پکشی کون ہو؟ ارے جگنو بھائی ہم پہاڑوں والے جنگل سے آئے ہیں، ہم اس بارش میں پھنس گئے ہیں،
اور رات بھی ہو گئی ہے۔ چھوٹی چڑیا آپ بھی کہاں کرو، آپ چلو میرے ساتھ۔ ارے جگنو کہاں ہے آپ کا گھر، ہمیں کہاں چلنا پڑے گا آپ کے ساتھ، آپ ہماری مدد کریں، آپ کا دھنیہ واد ہوگا۔ کیوں نہیں طوطے، میں آپ کی مدد ضرور کروں گا، آپ نے میری جان بچائی ہے، اگر آپ پکشی نہ آتے تو میں اس پانی میں مر جاتا ڈوب کر، میں آپ کی مدد ضرور کروں گا۔ ارے جگنو بھائی آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں، آپ ہماری نیکی کا احسان بھول رہے ہیں۔ ہائے ہائے چھوٹی چڑیا، جگنو بھائی تو ٹھیک کہہ رہے ہیں، اگر آپ سے نہ ہوتا تو میں آ کر جگنو بھائی کو بچا لیتی، ہمیں تو جگنو بھائی کی مدد کی ہے، اب ان کو بھی ہماری مدد کرنے دو۔ چڑیا تم کیا کہتی ہو جگنو بھائی کو، کیوں جگنو بھائی جی چلے ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں۔ ایسے ہی جگنو آگے آگے اپنی دھیمی دھیمی روشنی لے کر اور تمام پکشی جگنو کے پیچھے پیچھے جگنو کے گھر کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ میرا گھر آ گیا ہے، میرا گھر آ گیا ہے، میں اس گھر میں رہتا ہوں، یہ میرا گھر ہے۔ ایسے ہی جگنو اپنے گھر آ جاتا۔ پپا پپا آپ کہاں چلے گئے تھے؟ میرے بیٹا میں پانی میں پھنس گیا تھا، اگر یہ پکشی نہ ہوتے تو میں کبھی بھی یہاں پر نہ آپ کو نظر آتا، ان پکشیوں کی وجہ سے آج میری جان بچی ہے۔ ایسے ہی وہ جگنو اپنی تمام باتیں اپنے گھر والوں کو بتاتے۔ انکل انکل آپ بہت اچھے ہیں، اور آپ کا بیٹا کتنا سندر ہے، میں اس کا دوست بننا چاہتا ہوں انکل انکل۔ ایسے ہی رانو کا بیٹا کوکو جگنو کو کہتا ہے، اور پھر جگنو تمام پکشیوں کو بھوجن دیتے ہیں۔ گوری کوی تو بھوجن کو دیکھ کر پاگل ہی ہوئی جا رہی تھی۔ واہ بھائی واہ، کتنا ہی کالو سوادشٹ بھوجن، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ کالو۔ ایسے ہی گوری کوی تو بھوجن کے اوپر ٹوٹ پڑتی ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ نیکی کا بدلہ ہمیشہ نیکی ہی ہوتی ہے، ہمیں ہمیشہ ہر ایک کی مدد کرنی چاہیے مشکل ٹائم میں۔